رحمتوں کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم اپنے پروگرام میں آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات، اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے معزز مہمان ہوتے ہیں جن سے ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آج بھی ہمارے بہت خوبصورت مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کا تعارف کرانے سے پہلے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج جمعے کا بابرکت دن ہے، اور جمعے کے دن کثرت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا چاہیے، درود و سلام کی کثرت کرنی چاہیے. ویسے تو ہر دن ہی سرکار کی بارگاہ میں صبح ہو، دوپہر ہو یا شام ہو، بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ خواب میں حضور کا دیدار ہو جائے، گناہ گاروں کو ہی ہوا کرتا ہے، یقین جانیے جو بڑے گناہ گار ہوتے ہیں نا، ان کے دل میں جستجو ہو، اگر وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرنے کی چاہت رکھتے ہوں. کون سا ایسا مسلمان ہے جو چاہت نہ رکھتا ہو؟ رکھتے سب ہیں، لیکن صاحب اس کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، درود و اسلام سے اپنے لبوں کو معطر کرنا پڑتا ہے. رات کو سونے سے پہلے کثرت کے ساتھ درود پڑھیں، ایک دن آئے گا قسمت جاگ جائے گی. روزانہ قسمت نہیں جاگتی صاحب، زندگی میں اگر ایک دفعہ ہی قسمت جاگ جائے تو یقین جانیے آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا. میں کہتا ہوں آپ کی بخشش ہو جائے گی. سرکار ہر کسی کے خواب میں تھوڑی آتے ہیں تو دل کی دنیا بدل کے چلے جاتے ہیں، آتے ہیں تو آپ کے چہرے کی کیفیت کو تر و تازہ کر کے چلے جاتے ہیں، آتے ہیں تو گھر میں نور و نالا نور والا سما ہو جایا کرتا ہے. ناظرین اکرام، ہمیں بڑے واقعات ملتے ہیں اس طرح کے کہ گناہ گاروں کو جب دیدار ہوتا ہے ان کی قسمتیں بدل جاتی ہیں. ایک صاحب قصیدہ لکھتے ہیں، رات کو سوتے ہیں دیدار ہوتا ہے، جب اٹھتے ہیں تو خوشبودار کمرہ مہک رہا ہے، چمک رہا ہے خوشبو سے، روشن بھی ہے، روشنی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے تارا یہیں موجود ہے، سورج یہاں آ گیا، چاند یہاں آ گیا. ناظرین، اور جب دیکھتے ہیں سرہانے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو عنایت فرماتے ہیں چادر، وہ بھی موجود ہے، پھر اس کو قصیدہ برد شریف کا نام دے دیا جاتا ہے. اس طرح بہت سے ہمارے پاس واقعات ہیں. ناظرین، آپ بھی چاہتے ہیں، آج جمعے کا دن ہے، آج عہد کر لیجئے کہ روزانہ کی بنیاد پہ کثرت سے بارگاہ رسالت میں درود بھیجیں گے. اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں درود بھیجنا ہے تو بس کسی بھی حالت میں ہو، نہیں، کوشش کریں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، کسی بڑے وڈیرے کے پاس جاتے ہیں، چودھری صاحب کے پاس یا وزیر صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو تیار کر کے جاتے ہیں کہ ان کا کلام کرنا ہے، جا کر ان سے بات کرنی ہے. جا کر صاحب یہاں تو سرکار کی بات ہے، تو کوشش کریں اپنے آپ کو خوشبودار رکھ کر، وضو کر کر، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر ذرا پڑھ کر تو دیکھیں. میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی کوشش کریں. پہلے میں کروں گا کیونکہ میں اپنی بات پہلے کروں گا. وہ کہتے ہیں نا گربان میں پہلے مجھے جھانکنا ہے کہ میں کتنا پڑھتا ہوں. آج سے میں بھی عہد کرتا ہوں انشاءاللہ کہ میں پڑھوں گا. آپ سے بھی گزارش ہے، جمعے کا دن ہے، اس دن کو غنیمت جانتے ہوئے آج ہی سے شروع کر دیجئے. جمعہ اور پیر والے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھیں. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے معزز مہمانوں کے تعارف کرانے کی جانب. آج ہمارے ساتھ بہت پیاری شخصیت احکام شریعت میں پہلی مرتبہ تشریف لائے. وینس ٹی وی پر آپ انہیں دیکھ چکے ہیں. میری مراد محترم مقام جناب مفتی سید اعجاز حسین شاہ چشتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حضرت. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. اللہ پاک آپ کے علم میں عمل میں برکت عطا فرمائے. انشاءاللہ آج ہم آپ سے بہت کچھ سیکھیں گے. حضرت آپ ہی کے ساتھ سندھ سٹھارجہ ہنگورجہ سے تشریف لائے ہوئے، مجھے پتہ چلا سندھ سے آئے ہوئے ہمارے معزز مہمان ہیں، تو میں نے کہا جی آئیے نا ہم آپ سے بھی نعتیں سنتے ہیں. میری مراد محترم المقام جناب اویس علی سمرو قادری ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اویس صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم. بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں. ناظرین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے قرآن مجید و فرقان حمید کی فضیلت. یقیناً قرآن ام الکتاب ہے، ساری کتابوں کی ہم اگر یہ کہ ماں ہے، ساری کتابوں کی سردار ہے تو غلط نہ ہوگا. ام الکتاب کہا جاتا ہے. کتاب قرآن مجید و فرقان حمید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی. اگر یہ پہاڑوں پر نازل ہوتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. تو قربان جائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر کی کیا شان ہے. پورا قرآن سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سرکار کے قلب پر نازل ہوتا ہے. صرف پسینہ آتا ہے تھوڑا سا مختصر سا، کتنا پیارا اور کتنا
معزز اور کتنا معطر اور کتنا سخت سینہ اللہ کریم نے میرے آقا کریم کا بنایا. سینہ تو سخت ہے لیکن لبوں سے ہمیشہ پیار کی بات ہوتی ہے, محبت کی بات ہوتی ہے, تبھی تو اسلام ہمارے سامنے پھولتا پھلتا ہوا نظر آتا ہے. ناظرین, قرآن مجید کی فضیلت پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ہم نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں. میں اویس سمرو سے گزارش کروں گا باقاعدہ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر کے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں. جی. اللہم صلی علی شفینا مولانا محمد. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا مدعا مدینہ ہے. کیا بتاؤں اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, اٹھ کے جاؤں کہاں مدینے سے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے, کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے ہیں, یہ دنیا والے تو درد دیتے ہیں, زخم دل کی دوا مدینہ ہے, زخم دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں, دل میں اب کوئی آرزو ہی نہیں, یا محمد ہے یا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, کیا بتاؤں دل فدا ہے مدینے والے پر, دل فدا ہے مدینے والے پر, تیرا دل فدا ہے مدینے والے پر, دل منور میرا مدینہ ہے, دل منور میرا مدینہ ہے. میرے نبی کا روزہ ہے ہر مکان سے بالا, میرے نبی کا روزہ کتنا ہے پیارا پیارا, وہ سبز سبز گنبد کتنا ہے میٹھا میٹھا, میرے نبی کا روزہ کعبے کی عظمتوں کا ممکن نہیں ہوں لیکن کعبے کا بھی ہے کعبہ, میرے نبی کا روزہ. دنیا والے تو درد دیتے ہیں, دنیا والے تو درد دیتے ہیں, زخم دل کی زخم دل کی دوا مدینہ ہے. کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے, بس میرا
دا مدینہ ہے کیا بتاؤں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، بہت خوبصورت جی. کیا بتاؤں کیا مدینہ ہے، کون بتا سکتا ہے مدینے کے حوالے سے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روزہ مدینے میں ہے. میں مدینے کی جانب کیوں نہ کھچوں، میرا دین دنیا سب مدینے میں ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی کیا بات ہے جی. جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کر جاتے ہیں وہ جگہ معطر ہو جاتی ہے، نور و نالا نور ہو جایا کرتی ہے. بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گئے روشنیوں کا شہر ہو گیا ہے جی. بیماریاں ختم کرنے والا شہر ہو گیا. لوگ اپنی بیماریاں ختم کرنے کے لیے مدینہ شریف جایا کرتے تھے. ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مفتی صاحب ارشاد فرمائیے گا، اور بھی کتابیں ہیں، اللہ رب العزت کی 4 کتابیں ہیں، 4 میں سے قرآن مجید بھی ہے. تو قرآن مجید کو زیادہ اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ اس کے بعد ہم فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بے شک یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے. ذالکہ اس میں اشارہ قریب کے لیے نہیں آتا، بعید کے لیے آتا ہے. یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. اور دوسری اس کی فضیلت یہ ہے کہ سب کتابوں کی جو آسمانی صحیفے تھے ان کی ذمہ داری علماء کے اور امت کے ذمہ تھی کہ وہ اس کی حفاظت کریں. لیکن یہ قرآن کی وہ شان ہے کہ جس کے بارے میں رب نے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک یہ اپنی فضیلتوں میں پھر بھی ممتاز ہے کہ اس کی حفاظت جو ہے اس کا ذمہ خود رب نے لیا ہے. اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے سب کتابوں یعنی توریت کے بدلے میں مجھے 7 سورتیں عطا کی گئیں اور انجیل کے بدلے میں مجھے سورت فاتحہ عطا کی گئیں. یہ شان ہے قرآن پاک کی، یہ شان ہے ہمارے آخر الزمان نبی کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کی. اور یہ قرآن جو مومن اور کافر کے اندر فرق بتاتا ہے اور پچھلی کتابوں کی یہ تصدیق کرتا ہے. اور پہلی کتابوں کے اندر اس کی شان ممتاز اور وراء الورا تھی. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب مسلمانوں پر یعنی کہ پچھلی امتوں پر کوئی ایسا وقت آتا تو وہ اس قرآن کے ذریعے جو ہے اس کے وسیلے سے جو ہے دعا مانگتے اور اللہ تعالیٰ کافروں پر ان کو فتح عطا فرماتا. یہ قرآن کی فضیلت پہلی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی بنا کر بھیجا، جہاں نبوت ختم ہے اور آخری کتاب بھیجی. اس کے بعد کوئی کتاب نہیں ہے، نہ کسی کتاب کا اس کتاب کے اندر ذکر ہے نہ کہیں باہر ذکر ہے کہ اس کتاب کے بعد ہی کوئی ایسی کتاب ہے کہ وہ آئے گی اس کا نزول ہوگا. تو ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جو اس کے بعد نازل ہو یا اس سے کوئی بہتر نازل ہو. اچھا، اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ان میں قرآن مجید کا ذکر تھا؟ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. اس کتاب کا ذکر پہلی کتابوں کے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں کا ذکر اس کتاب کے اندر بھی، اس کتاب کے اندر بھی سب نبیوں کا ذکر کیا، ان کی امتوں کا ذکر کیا. دیکھیں نا کہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام سب نبیوں کا ذکر کیا. اور یاد رکھیے کہ اب اس قرآن کو اب بعض مسلمانوں کو جو ہے بعض لوگوں کو یعنی کہ ایمان لانے سے پہلے بعض کو کتاب ملی اور بعض کو ایمان ملا. یعنی کہ بعض آقا علیہ السلام کے پاس آئے، مسلمان ہوئے اور اس کے بعد انہیں کتاب ملی. اور بعض حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی جو ہیں ان کو پہلے کتاب ملی ایمان لانے سے پہلے، کیونکہ انہوں نے سورت مریم کا جب تلاوت کی اور تلاوت کرنے کے بعد پھر آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان سے مشرف فرمایا. اور یہ وہ بلند مرتبہ کتاب ہے کہ جس کی ایک رسی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور دوسری رسی جو ہے وہ انسان کے ہاتھ میں دی ہے. کہ یہ وہ ہے کہ جس
टूट नहीं सकती। अच्छा ये वो- हजरत मैं रस्सी के हवाले से वजाहत चाहूँगा, सवाल करूँगा, लेकिन हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, मिलते हैं मुख्तसर से ब्रेक के बाद। मतों का नुज़ूल है बलागल उला बिकमाले ही, मतों का नुज़ूल है बलागल उला बिकमाले ही। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अहकाम शरीयत में। हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हामिद रज़ा। हमारे साथ अल्लामा सैयद एजाज़ हुसैन शाह चिश्ती साहब मौजूद हैं। अल्लामा साहब, आप गुफ्तगू फरमा रहे थे ब्रेक से पहले, कुरान मजीद की जो रस्सी है, एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ है और दूसरा बंदे के हाथ। मैं चाहूँगा इसकी थोड़ी सी वजाहत हो जाए, वो कैसे? अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया कि वातसिमू बिहब्लिल्लाह, वाह, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से बेशक। थामो। तो ये अल्लाह की रस्सी कुरान पाक है जो इंसान को राह हिदायत और नूर अता फरमाती है। ये वो रोशनी है कुरान के जिसकी वजह से इंसान मंजिल मकसूद तक पहुंचता है, और जो इससे फिर मोहब्बत करता है उसकी तो शान ही वरा है। क्या बात उसकी अपनी शान कुरान की तो वराउल वरा है। जो इसको तिलावत करता है उसकी क्या शान है, और जो फिर इसके ऊपर अमल करता है उसकी क्या इज्जत और मकाम है। वो भी कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो इसकी तिलावत करता है, और अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उसके लिए कितना अजर है। फरमाया साहबे कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि अजमाइन से हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला और हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद से रिवायत है, फरमाया कि कोई ये चाहता है कि जब मैं घर वापस लौट के जाऊं तो मेरे हाथ में मोटी 3 ऊँटनियां हों कि मैं इतना माल लेकर घर वापस जाऊं। तो साहबा ने कहा जी या रसूल अल्लाह, हाँ बिल्कुल हमें चाहिए, ये तो अच्छा चाहते है, हैं जी। चाहते हैं ये तो माल, क्योंकि अरब के अंदर पसंदीदा माल ऊँट हुआ करते थे, और वो भी मोटे पले हुए ऊँटनी 3। तो फरमाया कि ये नमाज के अंदर जो 3 आयतें तिलावत करता है वो ऊँटनियों से बेहतर है। ये कुरान की एक अजमत बयान की है कि कुरान की ये अजमत है कि एक तरफ से 3 मोटी ऊँटनियां और दूसरी तरफ से जो है आपको 3 आयतें, कोई भी आया कयाम के अंदर आप कोई भी आयतें नमाज के अंदर, मुस्लिम शरीफ के अंदर ये है, बाबुल सलात के अंदर ये हदीस पाक मौजूद है कि कोई भी 3 आयत आप तिलावत करें तो आपको 3 ऊँटनियों के इससे अफजल है कि आप एक कुरान पाक की तिलावत करें। तो ये कुरान पाक की अजमत आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद जो है सहाबा के दिलों के अंदर जो है रासिक की, और उसमें नमाज की फजीलत भी जाहिर हो रही है। जाहिर सी बात है, वो 3 आयत पढ़नी कहाँ है, नमाज में पढ़नी है जी, यकीनन कयाम की हालत जी। में पढ़नी है। फिर नमाज की तो एक अपनी भी फजीलत है, इसके बगैर तो नमाज मुकम्मल ही नहीं होती। तिलावत कलाम पाक के बगैर तो नमाज मुकम्मल नहीं है। तो कुरान पाक जो है हक और बातिल के अंदर फर्क करता है, और फिर हुक्म भी देता है कि हक को बातिल के साथ तुम ना मिलाओ, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल, इनको आपस में नहीं मिलाओ। हक हक है और बातिल बातिल है, और इसके अंदर फर्क करना जो है जरूरी है। और अल्लाह ताला ने जो ईमान लाए, मुसलमान हुए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत और रिसालत को माना, उन्हें अल्लाह करीम ने जो है प्यारा लक़ब दिया, अपना नाम दिया उनको कुरान पाक के अंदर। अल्लाह ताला का सिफाती नाम है मुमिन, अल मुमिनुल मुहैमिन, सूरह हशर की आखिरी आयतों के अंदर अल मुमिनुल जब्बार जी, अजीजुल जब्बार, ये सारे अल्लाह ताला के इस अस्माए गिरामी में आते हैं। लेकिन ये पहली उम्मतों को ये इजाज नहीं मिला, ये सिर्फ आखिरी उम्मत के अहले ईमान को आमनु करके खिताब फरमाया। और ये आमनु ईमान, ऐ ईमान वालो, ऐ मोमिनो, अल्लाह ने अपने मोमिन का जो लक़ब था वो इंसान को दे दिया। नास भी जैसे मुखातिब किया, वही मुखातिब कर सकता था अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बट और ये मोमिनों की ये शान है, क्योंकि पहली जो उम्मतें थी अल्लाह ताला ने उनको उनकी किताबों के अंदर मिस्कीन के लफ्ज से बुलाया, नास के लफ्ज से बुलाया, उनको और दिया। यानी जो खालिसतन मोमिन ईमान वाले हैं उन्हें अपना लक़ब अता फरमाया। क्या बात है। और जो कुरान पे अमल करने वाले, जो कुरान के कारी हैं, और कल क़यामत के दिन ये कुरान जो है
گواہی دے گا، سفارش کرے گا، یا اللہ اس نے مجھے رات کو پڑھا، اس نے مجھے دن میں پڑھا، اس نے قیام میں پڑھا، اس نے سجدے میں پڑھا، اس نے رکوع میں پڑھا، ساری تسبیحات الگ الگ سے گواہیاں دیں گی۔ جو کہا جاتا ہے کہ بچہ جو قرآن مجید حفظ کرتا ہے اس کے ماں باپ کو کل قیامت والے دن نورانی تاج پہنایا جائے گا، اس کی روشنی بہت زیادہ ہوگی، بڑا عرف و اعلیٰ مقام ہوگا اس کا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے، میں چاہوں گا جلدی سوال کرتا چلوں، وقت بہت بڑا کم ہوتا جائے گا ہمارے پاس نا، کیونکہ آپ کی گفتگو بڑے جامع ہے ماشاءاللہ، اور کہا جاتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جنت کی سیڑھی میں بچہ چڑھتا جائے، بچہ مینس کے حافظ جو ہے وہ چڑھتا چلا جائے گا، جہاں تک وہ رکا وہی اس کا آخری مقام ہوگا۔ میں چاہوں گا ان دونوں سوالوں کا جواب حضرت پلیز۔ یہ تو قرآن پاک کے حفظ کے متعلق ہے نا، جی کہ فضیلت ہے یہ نا قرآن کی۔ فضیلت ہے، کیونکہ یہ جو حافظ ہوتے ہیں نا، یہ حافظون کے اندر شامل ہوتے ہیں، قرآن کی حفاظت کرنے والوں کے۔ اگر کوئی سارے نسخوں کو بھی جمع کر کے اپنے پاس رکھ لے اور کسی کو نہ دے تو آپ کو پھر بھی حافظ مل جائیں گے۔ یہ قرآن پاک کا ایسا معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے رکھا ہے، اس کو کافر بھی حفظ کرتا ہے، اس کو مسلمان بھی کرتا ہے، اس کو مومن بھی کرتا ہے، اس کو منافق بھی کرتا ہے، ہر بندہ قرآن ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ جو بھی حافظون میں آنا چاہتا ہے وہ آ جائے، چھپانے والے، مٹانے والے کچھ بھی کریں، لیکن قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، کسی دور میں کوشش کی بھی گئی تھی، تو یہ حافظوں کو پھر کیا مقام ملے گا؟ یہ حافظ کا مطلب ہے کہ جو حفظ کرتا ہے اور اس کے قرآن پاک پہ عمل بھی کرتا ہے، صرف تلاوت کرنا الگ چیز ہے، وہ ثواب ملے گا اس کو، اور حافظ کا مطلب وہ ہے جو قرآن کو جانتا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے، تو وہ اس کی مثال حدیث پاک میں ایسے آتی ہے کہ جیسے کرامن کاتبین اس کے ساتھ فرشتے ہیں، وہ فرشتوں کی مثال ہے جو قرآن کے اوپر عمل کرنے والا ہے، بے شک، اور جو قرآن کو فرمایا ہم عائشہ صدیقہ اس حدیث پاک کی راوی، جو قرآن پاک کو پھر اٹک کے پڑھتا ہے، زبان میں لکنت ہوتی ہے، تو اس کے لیے فرمایا اجران، 2 اجر ہیں، سبحان اللہ۔ اور اس کی دوسرا جو آپ نے پوچھا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، تو کل قیامت کے دن جو ان کا مقام ہوگا، جنت کے اندر ان کا وہ مقام ہے جس کے آگے کوئی مقام نہیں، یعنی کہ الحمد سے لے کر والناس تک قرآن پاک کو پڑھنا اور اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے والے کا وہ آخری مقام ہوگا۔ قطع کلامی معاف، ایک سوال، ظاہر سی بات ہے میرے ذہن میں سوال ہے، کیا پتہ کسی ناظرین کے ذہن میں بھی ہو، معصوم چھوٹا سا سوال ہے، وہ یہ کہ ہم نے بچپن سے ہم سنتے آ رہے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون؟ علماء اکرام، لیکن علماء کا رتبہ آئی تھنک حفاظ سے زیادہ ہے، ایسے ہی ہے؟ اصل میں حقیقت میں جو ہے حافظ کہا اس کو جاتا ہے کہ جو عالم ہو، اگر حافظ عالم نہیں ہے تو پھر اس کا مقام کہاں؟ وہ تو ایک تلاوت کرنے والے کا جو مرتبہ ہے نا، وہ اس مرتبے کا حافظ ہے۔ اچھا، جو حافظ کہا جاتا ہے عالم کو کہا جاتا ہے، جیسے مثال میں نے حفظ کیا حافظ حامد رضا، جب میں خوش ہوں، میرے خاندان والی بھی خوش ہے، قیامت والے دن مجھے نورانی تاج پہنایا جائے گا، میں نے عالم کا کورس نہیں کرنا۔ ہر آیت گواہی دے گی کہ اس حافظ نے مجھے اس جگہ یہ مقام تھا اور اس مقام پر اس نے مجھ پہ عمل کیا۔ عالم وہی ہوتا ہے کہ جو ہر آیت کو سمجھتا ہے کہ اس مقام پر حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے، اور اس آیت پہ جب وہ عمل کرتا ہے تو وہ آیت کا حق ادا کرتا ہے کہ دیکھو یہ جیسے قرآن پاک میں آیا ہے نا کہ وہ یتلون حق کا تلاوت ہی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی کہ صرف زبان سے بولتے نہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، یہ اس کا حق ہے، یہ عالم کے لیے۔ اور یہ چاہیے لوگوں کو، ہمارے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، ہمارے اکثر کیا ہوتا ہے بچے کو حفظ کرایا، چلو جب اسکول لگا دو، دوسری تیسری تعلیم وہ بھی ضروری ہے، لیکن پورا حق ادا یہ ہوگا کہ حفظ کرانے کے بعد عالم کا کرانا لازمی، تبھی جا کر وہ پورے شرائط جو ہے نا یہ ساری چیزیں پوری ہوں گی۔ اچھا حضرت، سوالات تو خیر بہت زیادہ ہیں، قرآن مجید کی فضیلت کے حوالے سے آپ بھی گفتگو فرما رہے ہیں، بڑی جامع گفتگو فرما رہے ہیں۔ اچھا، جو لوگ قرآن مجید کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں بھئی یہ اضافی ہیں، بہت سے لوگ پائے جاتے ہیں آپ کے اس معاشرے کے اندر، ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جب حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے تو پھر والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ قرآن پاک کو جھٹلانے والا تو اس کے لیے تو وہ تو دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے،
जिसका सूरतुल बकरा के चौथे रकू के अंदर जो ये आयत मुबारक मौजूद है कि जिसने इनकार किया, जिसने हमारी आयतों को झुठलाया तो अज़ाब अन्नार का मुस्तहिक हुआ। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। अब ये सवाल के पीछे एक और बात है जो मैं, अगर आप चाहें टाइम हो तो मैं इसको थोड़ा खोल के बयान करूं। आखिर वो ये सवाल क्यों करते हैं, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि कुरान पाक जो है सबा अशरा जो कारी हैं वो हजरत जानते हैं कि कुरान हमारे यहाँ जो क़िरात आसमा मशहूर है बरिवायत हफ्स, हम इसमें पढ़ते हैं और दूसरी क़िरातों के अंदर भी कुरान पाक पढ़ा जाता है। ये जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो है ये काम 10 क़िरातों में कुरान पाक पढ़ा जाता था, 7 क़िरातों के अंदर पढ़ा जाता, सिद्दीक़ अकबर के दौर में भी पढ़ा जाता था। तो ये जामिउल कुरान है। तो जब जैसे हम कुछ बात करते हैं ना, तो जब लोग तबलीग के लिए सहाबा कराम गए दूसरी जगह और वहां जाके तिलावत की तो कुछ उसको वद्दुहा पढ़ रहा है, कोई वद्दुही पढ़ रहा है, वल्लैलि इज़ा सजा पढ़ रहा है, वल्लैलि इज़ा सजई पढ़ रहा है, जो आप मशहूर कुरान हज़रात से सुनते रहते हैं। तो इसके अंदर नया आदमी जो है वो कहते हैं ये इस चीज में इख्तलाफ है, ये वो गलत है, ये गलत है। इसीलिए हजरत उस्मान गन्नी ज़ुन्नूरैन जो जामिउल कुरान सानी हैं, इसीलिए उन्होंने इस इख्तलाफ को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सब नुस्खों को जमा कराया कि किरात हक है, किरात हक है, इनमें पढ़ सकते हैं, लेकिन सारे नुस्खों को जमा करके एक किरात राइज कर दी कि अब जो है जब तक इस्लाम की पूरी तरवीज नहीं हो जाती तब तक जो है आप एक ही नुस्खा, एक ही किरात के अंदर आप कुरान पाक तिलावत करें। तो फिर इसीलिए उन लोगों के जहन के अंदर वो मुशरिकीन और मुनाफिकीन के जहन के अंदर ये ख्याल आ गया कि माज़अल्लाह ये तो तब्दील हो गया, ये असली कुरान नहीं है। इस किस्म की बातें लोगों ने किताबों के अंदर, मैं हवाले नहीं देता, मुझे पता है कि ऐसी बातें लिखी हुई हैं किताबों के अंदर जो उनकी तरफ से लिखी हुई हैं, लेकिन उनके लिए यही जवाब है कि दूसरा सवाल इसी पे पैदा होता है कि जब सिद्दीक़ अकबर ने जमा किया तो फिर हजरत उस्मान जी, तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला ने क्यों जमा किया, ये सवाल है। आम बंदा भी बोलेगा यार बात तो कोई इसमें पेशी छोड़ दी थी, हाँ कोई मसला है इसमें, सुनने वाला तो ये कंफ्यूज हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन बात ये है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर मुबारक के अंदर जो कुरान पाक था वो 10 किरातों वाला और यही कुरान पाक था। लेकिन जो मैंने पहले बात बयान कर दी है ना कि हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्यों जमा किया, इसीलिए कि उम्मत के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो गया किरात का। जी जी, अब किरात के इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए एक ही किरात आसमा ब रिवायत हफ्स को जो जारी किया कि पूरे अरब और अजम के अंदर ये किरात राइज की जाए, और दूसरी किरातें भी हक हम पढ़ते हैं। अब मिस्र के कुरा को बुलाएं, वो 2-2, 4-4, 7-7 किरातों के, और इसका बाकायदा कोर्स भी कराया जाता है। कोर्स है इसका जी, इसका बाकायदा कोर्स मदारिस के अंदर है, बाहर ज्यादा है। हाँ हमारे यहाँ भी कराया जाता है, पाकिस्तान कराची के अंदर भी कराया जाता है, लेकिन वही है कि जहाँ जिसका ज्यादा शौक और रुझान होता है, क्योंकि इसीलिए ज्यादा नहीं कराते कि अगर शायद कि अगला बंदा इस पे वो कर दे कि ये कुरान नहीं सही पढ़ रहा तो इनकार कर दे तो उस पे कुफर लाजिम आता है। माफ, मेरी बात कड़वी है, हो सकता है बहुत से लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं जिस स्टेज पर बैठा हूँ मुझे सच बात करनी है। हमारे यहाँ लोग जाना नाथवानी में लग गए, नाथवानी भी करनी चाहिए सरकार का। हम नात की सूरत में कुरान सुनाते हैं, लेकिन काश के जो नात ख्वाह है, नात पढ़ना जानते उसको कुरान भी आता हो। अरफा वाला तो कुरान है साहब, क्योंकि सरकार पर नात नाजिल नहीं कुरान नाजिल हुआ है। हाँ, हम कुरान की सूरत में नात सुनाए, नात की सूरत में कुरान सुनाए, वो बात बिल्कुल है, लेकिन जो भी नात ख्वाह है काश वो तिलावत भी अच्छी कर लें, काश के वो कुरान मजीद को अच्छा पढ़ लें। मेरी बात बुरी लगेगी, यकीनन आज का सोशल मीडिया का दौर है कि वीडियो कहीं ना कहीं भी पहुंचेगी, लेकिन इस्लाह के लिए बैठा हूं क्योंकि मुफ्ती साहब भी हैं, सैयद बादशाह भी हैं, माशाअल्लाह चिश्ती सिलसिला भी है, तो इस मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए मैं भी कोशिश करता हूँ हज़रत, क्योंकि मुझे एक बुज़ुर्ग हैं अल्लामा साहब, उन्होंने कहा था बेटा नात तो बड़ी अच्छी पढ़ लेते हो, तिलावत भी करना आती है। उस वक्त छोटा था मैं, मेरे वाले साहब मौजूद थे, तो उसके बाद से अब्बू ने कहा बेटा आजकल तुम्हारे मुँह से नात नहीं सुनूंगा, तिलावत सुनूंगा। वो सख्ती इसलिए थी कि मैं तिलावत करना भी सीख लूँ। फिर हमने सीखा, थोड़ा बहुत तजवीज़ का कोर्स किया, मार खाई उस्तादों से दबाकर। तो मैं अपने जो मेरे हम उम्र है, मैं बड़ों की बात नहीं कर रहा, जो मुझसे छोटे मैं उनसे गुजारिश करूँगा, मेरे हम उम्र जो है कोशिश करें जितना अच्छा नात पढ़ना आप जानते हैं कोशिश करें तिलावत भी करना सीख लें, कुरान पढ़ना सीख लें। यकीन जानिए अगर आप कारी भी हैं, नात ख़्वाह भी हैं, अल्लाह करे
عالم بھی بن جائے، بھلے 3 سال کا ہی کورس کر لیں، لیکن کرنا چاہیے اسلام کے بارے میں مجھے اور آپ کو تھوڑی بہت حوصلہ ہونی چاہیے، تبھی کامیابی ہے، ورنہ ہم بالکل نبینے ہیں، یاد رکھیے گا اس بات کو۔ ناظرین بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب، ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد اور علامہ صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ رحمتوں کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ، رحمتوں کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام شریعت میں، ہوں آپ کا میزبان حامد رضا، ہمارے ساتھ علامہ صاحب بھی موجود ہیں۔ اب ہم بڑھتے ہیں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی طرف۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اویس علی سمرو قادری۔ اویس سمرو قادری صاحب سے گزارش کروں گا بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل جس نے ہمیں پل سے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پہ، عزت سے نہ مر جائے کیوں نام محمد پہ، ہم نے کسی دن یوں ہی دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ بے شک بے شک، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، بے شک اللہ کریم آپ کی آواز میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین جیسا کہ قرآن مجید و فرقان حمید کی فضیلت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہے مفتی صاحب 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک پروگرام ختم قرآن تھا، مجھے انوائٹ کیا فیملی کی طرف سے کہ بھائی آپ تشریف لائیں، نعت پڑھیں اور ہمارے بچے کی آمین ہے، تو میں گیا تو یقین میں سمجھا بچہ ہوگا کوئی بڑا اچھا خاصا چھوٹا سا بچہ، تو بچے کو دیکھ کر ہی میں اندر خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ چھوٹا سا بچہ ہے قرآن حفظ۔ میں نے ان کے پیرنٹس سے پوچھا بھائی کتنا عرصے میں اس نے قرآن، میں نے کہا جی 18 مہینے یا 2 سال کے اندر اندر قرآن مجید اس نے حفظ کیا، تو ہمیں خوشی ہوئی۔ اور یہ کتنی سعادت کی بات، دیکھیں یہ کتاب واحد ایسی کتاب ہے، بچہ ہو، ہمارے بزرگ بھی ہیں، کسی نے 1 مہینے میں قرآن مجید یاد کیا، کسی نے 30 دنوں میں یاد کیا، کسی نے کچھ دنوں میں یاد کیا، کسی نے کچھ مہینوں میں یاد کیا، یہ قرآن واحد کتاب ہے، یہ خود ایک معجزہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کتنی بڑی اس کی برکتیں فضیلتیں، چھوٹا سا بچہ ہو۔ پھر میں نے کوشش کی، میں نے کہا جی بچہ ہو سکتا ہے تلاوت تو نہ کرنا جانتا ہو، حفظ تو کر لیا، لیکن یقین مانیے مفتی صاحب اس بچے نے جب تلاوت کی ہے نا، یہ ہے
میں نے پھر اس بچے سے کہا، اس کے پیرنٹس کو کہا، میں کہا میں اس بچے کو اپنے پروگرام میں لانا چاہتا ہوں. آج اس بچے نے اتفاق سے آنا تھا لیکن اس کو رات کو کہیں نزلہ وغیرہ لگ گیا. پرسوں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں وہ میرے ساتھ ہوگا. مجھے بڑی خوشی، چھوٹا اتنا پیارا اس کا چہرہ ایسا چمک رہا تھا نا، یقین مانیے. اللہ کرے ہمارے بچے بھی، ہمارے ناظرین جتنے بیٹھے ہیں، ان کے بچے یہاں جتنے موجود حاضرین ہیں یہاں جو ہیں کیمرے کے اس طرف ہیں، اللہ سب کے بچوں کو حافظ قرآن بنائے. اچھا حضرت، بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا قرآن مجید کو بڑا تیز تیز پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں چاہوں گا اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت ہو جائے، کچھ بتا دیا جائے کہ تیز پڑھنے میں گناہ ہے یا نہیں ہے، آہستہ پڑھنے میں ثواب ہے یا نہیں ہے، بتائیے گا پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک کے پڑھنے کے 3 طریقے ہیں. ایک جو ہے بالکل آہستہ پڑھنا، اور ایک درمیانہ، اور ایک بالکل تیز پڑھنا. اس تیز سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں وہ آپس میں جڑے رہیں اور معنی کے اندر کوئی فرق نہ آئے، اور سمجھ بھی آئے. اب سمجھ تو سمجھانے کے لیے رک جائیں تو پھر ایک ایک لفظ کو بہت ٹائم لگے گا پھر وہ سمجھنے کے لیے، کیونکہ یہ قرآن پاک یہ پڑھنا یہ کوئی عام بات نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں، قاری بھی ہیں، تو میں اگر سوال کروں تو لوگ پھر یہی سوال کریں گے اور یقیناً کوئی جو نا لاکھوں میں ایک ہی ہوگا اس بات کا جواب دے سکے گا کہ تجوید کی کتاب کے اندر ایک آتا ہے کہ صفات لازمہ اور صفات عارضہ. ٹھیک ہے جی. صفات لازمہ متضادہ، صفات لازمہ غیر متضادہ. یہ اگر صفات اگر آپ کو ہم 4 شدت اور رخاوت یہ ساری یاد ہیں، پھر آپ ان کی تعریف پڑھو اور ہمز کی تعریف پڑھو، جہر کی تعریف پڑھو. ان سب کی تعریف پڑھنے کے بعد اگر آپ کو قرآن پڑھنا آتا ہے تو آپ کہیں کہ میں صحیح پڑھتا ہوں. نہیں تو ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ ہم صحیح پڑھتے ہیں یا نہیں. اگر کوئی نہیں، میرے پاس ایک حافظ صاحب آئے تو وہ بالکل رک ہی نہیں رہے تھے، سنبھل ہی نہیں رہتے، وہ بڑوں کو چکمہ دے چکے تھے. ان کا بیٹا ایسی بات نہیں ہے، تجھے قرآن پاک کی جو سب سے بہترین آیت یاد ہے، یعنی کہ جس کے آیت کے یاد میں تجھے کوئی شک ہی نہیں ہے، مجھے صفات لازمہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ کے مطابق سنا دیں. تو اس نے ویسے ہی سیلنڈر کر لیا اپنے کو، میں نہیں سنا سکتا. تو قرآن پاک ایسے تو حفظ کرنا، یہ تو قرآن حضرات جو سختی کرتے ہیں نا، یہ ہمیں بچوں کو اور والدین کو نہیں پتا ہوتا کہ یہ کیوں اتنی سختی کر رہے ہیں. اب تو ایسا ہے ہلکا سا مان لو مدرسہ سیل کرنے پہنچ جاتے ہیں. تو ان کو مقام بھی قیامت کے دن وہی ملے گا نا جو اوپر سے قرآن سے محبت کرتے ہیں. کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اوپر سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، اوپر سے محبت کرنے والے، دل سے نہیں، کل جب بلایا جائے گا نا کہ آؤ حافظ قرآن جنت میں چلو، تو یہ گیٹ تک تو پہنچیں گے. ہم بھی تو پڑھتے تھے. ہاں تو ہم بھی تو پڑھتے تھے، اور بھی جو ہیں مومن سارے چلیں گے. ہم قرآن کے ماننے والے پڑھیں، جب پہنچیں گے تو اگلے تو چلے جائیں گے، عاملین قرآن وہ تو چلے جائیں گے، لیکن ان کے لیے دروازہ بند ہو جائے گا. پھر کیوں؟ تم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھا تھا، اوپر سے یہ اوپر سے پڑھا تھا، آپ نے عمل بھی نہیں کیا. آپ ان کے برابر نہیں ہو جنہوں نے پڑھا بھی ہے اور اس پر عمل بھی کیا. اچھا حضرت، سوال ایک دم ذہن میں آ گیا. کہا جاتا ہے بچپن میں سنتے تھے استاد صاحب کا ڈنڈا جہاں لگے وہاں جہنم کیا گھرام، ایسا ہے؟ یہ ایک محبت کے لیے محاورہ دیا گیا تھا لگنی نہیں کہیں، یعنی کہ ایک شیطان کو جو ہے وہ، کیونکہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، چھوڑ دو، نہیں پڑھو، مشکل ہے، نہیں آتا آپ کو، نہیں ہوتا یاد، اس قسم کے جو وسوسے ڈالتا ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ جب آپ قرآن پاک شروع کریں تو شروع ہی میں اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کریں، یعنی کہ 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور جب بھی کسی آیت کے اوپر آپ کو ایسا دل بوجھل ہونے لگے تو پھر اللہ تعالیٰ سے استعانت اور مدد. حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا کہ وہاں یہی ذکر تھا کہ جب آیات عذاب والی آیات آئیں تو اس جگہ پہ بھی 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. اور جب آپ جو ہے خوشخبری والی آیات مبارکہ تلاوت کریں تو اس وقت آپ سبحان اللہ کہیں. تو یہ قرآن پاک کا ایک حسین طریقہ ہے پڑھنے کا، اور اپنے بچوں کو اچھے قاری سے قرآن پاک سکھائیں، اور اچھے قاری وہ پیچھے بڑی محنت کر کے آتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ایک سوال اور ہے. پڑھنے والے تو کروڑوں ہیں، لاکھوں ہیں، پوری دنیا میں تمام مسلمان قرآن پڑھتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ورتل القرآن ترتیلا کی صدائیں بھی ہمیں ملتی ہیں، اور قرآن کو ٹھہر کر پڑھو، خوب ترتیل کے ساتھ پڑھو، خوبصورت کر کے پڑھو.
اچھے لہن کے ساتھ پڑھو، یہ بھی حکم ملتا ہے. لیکن کچھ لوگوں کی آواز اچھی نہ ہو، وہ کیا کریں؟ مختصر سا میں چاہوں گا اس پہ جواب. ایک بات، دوسرا، بہت سے لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں لیکن ان کے تلفظ اچھے نہیں ہوتے، ان کو بھی ثواب ملتا ہے پڑھنے کا؟ دیکھیں قرآن پڑھنے والوں کو تو ثواب ملتا ہی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملتا. اب جو نہیں پڑھتے تو ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ سیکھیں، قرآن پاک سیکھیں، کیونکہ بچہ جب تلاوت کرتا ہے تو اس میں اندر کچھ غلطیاں رہ جاتی ہیں. یہ ان والدین کی وجہ سے یہ معاملے بچوں کے پڑھنے میں آتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مارنا نہیں، کچھ کہنا نہیں. تو جب کچھ نہیں کہیں گے تو کیسے سونا کندن بنے گا؟ تراشنا پڑتا ہے، تراشنا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے، سختی کرنی پڑتی ہے، روکنا پڑتا ہے، سب کچھ کرنا. کوئی دشمنی نہیں ہوتی استاد اور شاگرد کی. آج کے ایک واقعہ سناؤں حضرت، موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے. موضوع چل رہا ہے، بات وہاں استاد پر آ گئی. محترمہ ایک تشریف لائیں ادارے میں کسی، تو میں بھی بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگی وہ میرے بچے کو کل مارا کیوں؟ میں پیچھے بیٹھا ہوا، سامنے میڈم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی خاتون. تو انہوں نے کہا جی میرے بچے کو مارا کیوں؟ کل جب بتایا تھا کہ چھٹی بچے پتہ نہیں کہیں فوتکی میں جانا ہے، چھٹی ہے، پھر میرے بچے کو مارا کیوں؟ میڈم نے کہا خیر میں سر سے پوچھ لوں گی، پتہ کر لوں گی کیوں مارا. ویسے مارنا نہیں چاہیے تھا، سر کو میں نے بتا دیا تھا نا. تو کہنے لگی نہیں ان کو پیسے ملتے ہیں. میں نے کہا محترمہ بات سنیں، تھوڑا سا چیر ادھر کریں نا. میں کہا آپ کا رتبہ پتہ ہے کتنا ہے؟ کہنے لگی نہیں. میں کہا 1 درجہ. استاد کا رتبہ کتنا ہے؟ 70 درجہ. 7 درجہ 70 درجہ اصل تو وہی ہے نا. تو میں نے کہا وہ تو اس کا رتبہ آپ سے زیادہ بڑا اور آپ کے لیے اس کو پیسے. میں نے کو خیر ان کو سمجھایا. تو جاتے ہوئے بھی اب ہمارے جو معاشرے میں اس وقت جو لوگ ہیں ان کی تربیت کی شاید کمی ہے. وہ استاد کو سمجھتے ہیں کہ جیسے اس کے الفاظ دیکھیں نا کہ پیسے مطلب خرید لیا جیسے. تو اگر اس طرح کریں گے بچہ اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھوڑی بنے گا. بچہ اگر قرات کی بات کریں تو قاری عبدالباسط صاحب تھوڑی بنے، پھر تو وہی بنیں گے بس. سبحان اللہ ماشاء اللہ، امی بھی خوش ابو بھی خوش. ناظرین مجھے بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے، تھوڑا سا اپنے دل کو سخت کرنا پڑے گا بچوں کے معاملے میں. اگر آپ چاہتے کہ میرا اور آپ کا بچہ قرآن مجید کو اچھے انداز میں پڑھے، یہ بھول جائیں کہ بغیر مار کے بچہ پڑھ سکتا ہے. ہاں ایسے ہیں وہ بڑے محنتی کہلائے جاتے ہیں. ہم آ کر مدارس میں کہتے ہیں جی بچہ بڑا شرارتی ہو، آپ پھر یہ سمجھے مدرسے میں یا اسکول میں اس کو پھول ملے، تو ایسا ممکن نہیں ہے. ہمیں اپنے دل کو تھوڑا سا سخت کرنا ہوگا، تبھی جا کر ہمارا بچہ تراشا ہوا نکلے گا. میں مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں، مفتی صاحب جاتے جاتے ہمارے ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں پلیز. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. کیا بات ہے جی. تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. استادوں کی، علماء کی آپ قدر کریں اور جو ہے قرآن پاک سے محبت کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، اللہ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے. آج آپ تشریف لائیں، امید کرتا ہوں حکام شریعت کا جو فیضان ہے یہ اور پھیلتا جائے گا. آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے انشاءاللہ. اویس سمرو صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے. آپ جب بھی سندھ سے دوبارہ کراچی ہیں تو لازمی آئیے گا. ناظرین پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے. ہمیشہ سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اپنا، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے اور ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کا نزول ہے بلاغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ